بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب لندن میں میاں نواز شریف سے دڑا دڑ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کل جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہیں وہ دوائی مل گئی ہے جسے ڈھونڈنے وہ 4 سال پہلے لندن گئے تھے، اور دوسری طرف پرویز خٹک صاحب کس مشن پر ہے، انہوں نے بھی بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ویسے کرامت مغل صاحب بڑے شریر آدمی ہیں، دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ان کو دوائی مل گئی، لیکن آپ مطلب یہی نکال سکتے ہیں کہ وہ دوائی بالآخر مل گئی ہے جو 4 سال پہلے ڈھونڈنے کے لیے میاں صاحب لندن گئے تھے۔ بہت سارے لوگ اس طرح ان کو جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں معاملات سے پہلے ایک تیسرے معاملے پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ ان کنٹینیویشن ہے، یہ جو وہ میڈیا کو اشتہارات جاری کرنے والی، آپ کو یاد ہے کہ خبر ہم نے کی تھی کہ کتنے پیسے میڈیا کو، کتنے ارب کے اشتہار جاری کیے، اور ان کمپیریزن ود پی ٹی آئی گورنمنٹ کیا تھا۔ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ میڈیا اس انفلوئنس میں چل رہا ہے اور میڈیا کے اپنے مفادات ہیں، بٹ لیٹس جسٹ کال دس آؤٹ۔ جیو ٹی وی نے کس طریقے سے رپورٹ کیا ہے، ایگزیکٹلی ڈیسیجن کیا ہے نگران حکومت نے۔ دیکھیں بجلی والے معاملے پہ تو جو پیسے اکٹھا کرنا تھا نا، ڈھیر سارا وہ ہو گیا اکٹھا۔ گرمی میں ہی زیادہ یونٹس استعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے جب یونٹ ایک خاص لمٹ سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر ان کے ریٹس چینج ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر لگنے والے ٹیکسز چینج ہو جاتے ہیں، اور ٹیکسز بھی 13-14 قسم کے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ گرمی کا زور ٹوٹ رہا ہے، تو بجلی سے آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے وہ منافع، حکومت کا پیسہ جو وہ جہاں سے اکٹھا کرتی ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دھیان ان کا جیب پر ہی ہے۔ سردیوں کے لیے نیا منصوبہ بنا لیا، اچھا، اور کمر توڑ دے گا صحیح۔ لوگوں کی جو تفصیلات آ رہی ہیں اور ان کو رپورٹ کیسے کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ ابھی 15 ستمبر کا انتظار کریں نا، کہ لگ بھگ جو ابھی فگرز آ رہے ہیں 9-10 روپے کا تو کم از کم ہے کہ اضافہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں میں ہو جائے گا۔ میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ یار اتنا ہوگا، اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ بس آپ کہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے تو یہ نہ ہو، ورنہ اس وقت کوئی اسکیپ رہا نہیں۔ اور یہ سارا کا سارا جو کام ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کر کے گئی تھی، صحیح۔ اس کا نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کو رپورٹ کیسے کیا جا رہا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، پاکستان کا سب سے مستند کلیم کرنے والا کہ ہم سے بڑا اوتھینٹک، ہم سے اچھا، ہم سے سچا جیو تو ایسے کوئی بھی نہیں ہے۔ گیس کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی، نگران وزیر توانائی، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ آج سے 2 سال پہلے خبر ہوتی کہ 350 ارب کے نقصان پورے کرنے، نقصان کرو تسی اور بھرے ہم، جی، تو 350 ارب کے جو نقصان گیس کے شعبے میں ہوئے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے قیمتوں پر نظر ثانی مطلب بڑھانے کا فیصلہ لوگوں کی کمر توڑ دے گا، اور آپ اس کو جناب کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ جی، اور یہی اگر آج سے 2 سال پہلے ہوتا تو کیا ہوتا؟ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی، 24 گھنٹے 24/7 مر گئے، جو غریب کا درد تب جاگنا تھا، مائک اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے، جو آپ کو جناب وہ شام 7 بجے سے 11 بجے تک حلق پھاڑ پھاڑ کے پھیپھڑوں کا زور لگا کے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن ظاہر ہے کہ اب حالات وہ نہیں رہے، حالات وہ دام وہ نہیں رہے، اپنے حالات اچھے ہو گئے، دام وہ نہیں رہے۔ کہتے ہیں جناب نگران وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو نگران وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس اور تیل کی تلاش کم ہوئی ہے، ہمارا گردشی قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، کمپنیاں ملک چھوڑ کر چلی گئی ہیں، یہ بھی بتائیں کہ کب چھوڑ کے گئی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ایک غلط بات یہ ڈالتے ہیں ذہن میں، صدر ایوب کے دور میں جتنا یہ سروے تھا نا، یہ تقریباً پاکستان میں ہو چکا ہے، کہاں پہ تیل ہے، کہاں پہ گیس ہے، یہ اب دیکھیں نا، وہ باری باری رپورٹ نکال کے نا بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں، گیس سیکٹر کا گردشی قرض سود ملا کر 2700 ارب ہو گیا ہے، اور پھر اب یہ اس کے اوپر لوگوں کے اوپر ڈالی جائے گی، اور یہ ان سردیوں میں انہوں نے اکٹھا کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ بہرحال پھر دعا کریں نہ ہی گیس آئے، ایندھن جلائیں، لکڑیاں جلائیں۔ پرویز خٹک صاحب کا معاملہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب دیکھیں، پرویز خٹک صاحب کے پاس کو دیا گیا ٹاسک، ان کے پاس ہے مشن، آئی پی پی پنجاب اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز خیبر پختونخوا، جی، وہ اتنا بڑا ٹاسک ہے کہ اس کے لیے اصل میں تو معاشی حالات ہیں نا، اگر آپ کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں جی، تو پھر ہی آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں نا، ورنہ وہ اپوزیشن کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ صحیح۔ اب پرویز خٹک کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا اور انہوں نے پرفارم کرنا تھا
کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے نہ صرف مین لیڈرز کو توڑنا تھا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، کوئی جلسے جلوس کرنے تھے، کوئی ماحول بنانا تھا۔ مائل کیسے کرتے؟ بلب لگا لیتے اپنے اوپر، ماحول بنانے میں وہ ناکام ہو گیا۔ پہلا جلسہ فلاپ، دوسرا مانسہرہ نے بھی کہا کہ بھائی جان آپ ادھر سے جائیں۔ اب انہوں نے جو بیان دیا ہے نا، وہ بیان بڑا دلچسپ ہے۔ جی، انہوں نے کہا ہے کہ عمران امیروں کا ساتھی تھا، ماشاءاللہ۔ پی ٹی آئی والے چوروں لٹیروں کو آگے لاتے تھے۔ آپ بھی آگے تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، سی ایم، آپ اندازہ لگائیں گے وہ شخص کہہ رہا ہے جو سی ایم تھا ایک صوبے کا، سر، جو قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا، یہ بھی لطیفہ ہے ویسے، جس کا قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمران امیروں کا ساتھی تھا اور چوروں لٹیروں کو آگے لے کر آتا تھا۔ انٹل ریسنٹلی 9 مئی کے بعد بھی عمران خان نے جو اپنی ٹیم بنائی، جس کا نوٹیفیکیشن پاکستان تحریک انصاف کے لیٹر پیڈ پہ جاری ہوا، جو 8 لوگ تھے، اس پہ موصوف کا نام تھا۔ اور جس دن یہ منظر عام پر آئے اس دن بھی مذاکرات کرنے گئے تھے، مذاکرات ہی کرنے اسلام آباد میں فیڈ میں، اور آپ کیونکہ قریبی تھے، ہی واز دا لنچ پن بٹوین ون آف دا پیپل جن کو آپ لیزون آفیسر کہہ سکتے ہیں، چیف لیزون آفیسر بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ۔ تو یہ آپ کا کردار تھا، اور اب آپ جناب کہانیاں یہ سنا رہے ہیں۔ کہتے کیا ہیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان امیروں کا ساتھی تھا، انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ جہانگیر ترین نکال دیا، علیم خان نکال دیا، آپ کو نکالے، میر ترین کون بچے؟ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ نوشہرہ میں جلسے سے خطاب میں پرویز خٹک کہتے ہیں کہ مخالفین سن لیں جی کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اصل میں جو خٹک صاحب ہے نا، ان کا جو سلنڈر ہے اس میں آکسیجن اب ہو رہی ہے کم۔ دیکھیں، یہ جو ٹاسک تھا نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ چیزیں اچیو کرنی ہیں، یہ بندے پکڑ دھکڑ کر کے نام ڈالے تھے، بہت سارے منہ کر گئے تھے سٹارٹ میں کہ ہم نے تو جوائن ہی نہیں کیا۔ وہ نام کیوں ڈالے تھے؟ اپنی کارکردگی رپورٹ دکھانے کے لیے۔ جس طرح اسحاق ڈار کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فگر فجنگ کرتے ہیں، ہندسوں کا ڈیجٹس کا ہیر پھیر کرتے ہیں، نقصان کم کیسے دکھانا ہے، وہ کسی سی اے کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی خدمات لے لیں، اسے پتہ ہے کہ کیسے دکھانا ہے۔ تو پرویز خٹک جو ہے، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا نا پی ٹی آئی میں 60% لوگ میں لے کے آیا ہوں، تو کسی نے ان کو جواب دیا تھا جو 60% اب لائے ہیں نا وہ واپس لے جائیں، اسٹرینتھ دکھائے۔ ویسے پرویز اس جلسے میں بٹھا دیتے آپ، کچھ 60% لوگ نظر آتے۔ جو پارٹی بنائی ہے نا، اس کے بعد سے پرویز خٹک کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پی ٹی آئی نے بڑا مزے کا، میں آپ کی بات روکوں، مجھے بھول جانی ہے بعد میں، پی ٹی آئی نے بڑا مزے کا ٹویٹ کیا تھا جب یہ پارٹی بنی نا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ، ان کا صرف اتنا سا ٹویٹ آیا تھا، ہماری کوئی شاخ نہیں، برانچ نہیں ہے۔ وہ اب کل وہ شیر افضل مروت نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، وہ مجھے یاد ہے، لیکن میں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی توڑ دوں گا، یہ گنا نہیں توڑ سکتے۔ نہیں، لیکن اس سے زیادہ مزے کا وہ تھا وہ جس میں وہ جب یہ چندریان گیا نا چاند پہ، تو آج والی ویڈیو ایسے ہی ہوگی، انہوں نے کہا کہ وہ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ پاکستان انڈیا چاند پر چندریان بھیج دیا، پاکستان کا پرویز خٹک کو 10 غبارے باندھ کے چاند پہ بھیجنے کا فیصلہ، گیس والے غبارے۔ اچھا، وہ بھی ایک زبردست تھا کہ جو پرویز خٹک کا جب پہلے دن انہوں نے پارٹی اناؤنس کی نا، تو کسی نے ٹویٹ کیا کہ وہ جو فائل تھی جی 52 ناموں اٹھاتے ہی گر پڑے، نہیں، وہ اٹھانے سے پرویز خٹک کا بازو ٹوٹ گیا۔ بہرحال اچھا دیکھیں، اس میں انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے نا، اچھا پھینکنے والا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو سیریسلی بتاؤں کہ یہاں پر آبویسلی ایک پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے اگر آپ انہوں نے اصل خبر آج کے جلسے کی رپورٹ نہیں کی، ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے اپنی سمت کا تعین کیا، انہوں نے کہا ہم سیاست کریں گے، ووٹ مانگیں گے پی ڈی ایم کے خلاف، پی ٹی اے کے خلاف نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جو یہاں پہ رپورٹ نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آج انہیں اصل ڈائریکشن کا بھی پتہ چلا ہے کہ جانا اس سائڈ پہ ہے۔ انہوں نے اپنے بندے اکٹھے کرنے ہیں، اور بندے اکٹھے کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو مرضی وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان کے سلنڈر میں نا جو آکسیجن ہے وہ اب کم ہو رہی ہے، سلنڈر ہی چھوٹا ہے، تو ان کے سر کے اوپر جو آکسیجن والا سلنڈر کے ساتھ وہ ہاتھ رکھا، آدھے لوگ تو چھوڑ گئے نا، جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا ان کی پیشنس رن آؤٹ ہو رہی ہے کہ خٹک صاحب ریزلٹس دیں، جی خٹک صاحب کدھر ہے، خٹک صاحب نظر نہیں آ رہے، تو وہ کدھر ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں ہے، ہم بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں، فلاں بھی مدد کر رہے ہیں، فلاں بھی ماحول بھی بنا ہوا ہے، آپ کریں نا کچھ۔ کیونکہ انہوں نے جس وقت یہ لانچ کی تھی پارٹی، اس کے بعد ہاتھ پاؤں مارے، جب چیزیں جو ہے وہ
نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب تک خان جیل میں نہیں ہوتا نا تب تک نہیں ہم یہ کر سکتے. جب خان کو آپ منظر سے ہٹا دیں گے اس کا رابطہ لوگوں کے ساتھ ٹوٹ جائے گا, اس وہ چیزیں مینج کرنا چھوڑ دے گا, پھر ہم کمال ڈھا دیں گے. اب وہ جیل میں ہے. خٹک صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوئی. خٹک صاحب چیئرمین جیل میں, صدر جیل میں, وائس چیئرمین جیل میں, تو کھلا میدان ہے آپ کے لیے. ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں اب ایک خبر جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے, آئندہ ماہ پاکستان چلا جاؤں گا, نواز شریف کی تصدیق. اور اس خبر میں سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے تصدیق کی ہے کہ آئندہ ماہ پاکستان چلا جاؤں گا. نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ جمعے کو جو ملاقات کی اس میں پہلی مرتبہ وطن واپسی سے متعلق گفتگو کی. پاگل سمجھا. ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے, لوگ ان سے کہتے رہتے ہیں, وہ بھی پلان بناتے رہتے ہیں. ان کے بھائی کی حکومت تھی, انہوں نے ٹاسک دیا, اپنی بیٹی کو بھیجا, انہوں نے پوری یہاں پر کیمپین چلائی اور انکل سے بھی بات کی, باقی لوگوں سے بھی بات کی کہ کچھ نہ کچھ واپسی کے لیے کوئی طریقہ کار اپنائیں. وہ پوری ڈیل ڈھونڈ رہے تھے. پارٹی میٹنگ میں جو ہے وہ شہباز شریف تھے, چودھری تنویر, دانیال چودھری, چودھری ندیم خادم اور ڈاکٹر انجم. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 10 روز میں نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہو جائے گا. تو پہلے جو 15 اکتوبر کی ہے, آگے ایک شرارت کی ہے جیو نے جو اس کی خبر لگائی ہے نا, خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم نومبر 2019 میں برطانیہ علاج کرانے آئے. 19 نومبر 2019. ہاں, یہ کون بھول سکتا ہے. نہیں, خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم کرنے کیا آئے تھے. جی. تو یہ بھی ایک اچھی چھیڑ خانی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کرامت مغل صاحب کے نواز شریف صاحب واپس آنا چاہتے ہیں. ہی از ایڈمنٹ, آنا اور چاہیے, وہ اپنی شرائط کے اوپر آنا چاہتے ہیں. وہ آج کل جن لوگوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں پر اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, پاکستان میں پاورفل سرکلز کو کی دل جو ہے ان کو دھرم کرنے میں کوئی معاون ثابت ہو سکتے ہوں یا ان کا فیڈ بیک وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا, میں نے پاکستان کو پیرس بنا دیا, یعنی کہ بنانے لگا تھا, قریب ہی پہنچ گئے تھے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے, 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے کے باوجود. ہاں, میں جو ہے وہ بس وہاں پر پہنچنے لگا تھا تو میرے خلاف سازش ہوگی جن لوگوں نے جو ملک کی ترقی نہیں چاہتے. ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وہ میاں صاحب جو ہیں وہ آج کل یہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں اصل کہانی یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں نا, جو قریب سے سارے معاملے کو دیکھنے اور سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک 200% گارنٹی نہیں مل جاتی کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے, آپ نے فلاں تاریخ کو آنا ہے, فلاں تاریخ کو آپ کی اس پروسیس کے ذریعے سزا نااہلی ختم ہو جائے گی, آپ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے, آپ کو جتوایا جائے گا اور آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنایا جائے گا. جب تک یہ تمام معاملات کرسٹل کلیئر نہیں ہو جاتے, میاں صاحب واپسی کا ارادہ نہیں کریں گے. وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ میاں صاحب کا ابھی بھی ٹرسٹ کا جو ہے نا وہ بڑا زبردست ایشو ہے. وہ اب ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی کو بھی, خاص ان پہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے ٹرسٹ ہوا ہے. ہاں, تو میاں صاحب کو یہ ایشورنسز چاہیے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ پہلے انہوں نے مشروط کیا تھا, کتنی ڈیٹس آ گئیں. ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹس آئی ہیں, ایک تھی کہ 14 اگست کو جھنڈا جو ہے وہ میاں صاحب, ان کی مجبوری ہے نا, وہ ڈیٹس پہنچ جاتی ہیں, انہیں آگے کرنا پڑتی ہے, پرچم کشائی میں جناب وہ ہوں گے. پھر اس کے بعد آیا کہ ستمبر, مڈ سپٹمبر میں آ رہے ہیں, وہ قاضی فائز عیسیٰ کی چیف جسٹس بننے کے ساتھ الائن ہو رہی تھی. آگے دعوت نامے 16 کو ان کی حلف برداری. ہاں, اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے کچھ دوست ناراض بھی تھے سپریم کورٹ میں, انہیں دعوت نامے نہیں دیے گئے. پھر اکتوبر کی 15 تاریخ کی آئی ڈیٹ جی, اور 15 تاریخ کے بعد اب پھر جو ہے نا وہ کہانی کو گھما دی ہے کہ 10 دن بعد بتائیں گے کہ اصل ڈیٹ کون سی. تو میاں صاحب کو اصل میں چاہیے ایشورنس, اور یہ بھی کہ میں گرفتار نہ ہوں. اور وہ ایکچولی چاہتے یہ ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس سے پہلے, ان کی آنے سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہو, اور اس پریس کانفرنس میں, اور وہ یہ مطالبہ آپ کو پتہ ہے کس سے کر رہے ہیں کہ کون کروائے گی پریس کانفرنس, جنہوں نے پی ٹی آئی سے پریس کانفرنس کروائی ہے بہت سارے لوگوں سے, کہ اب ایک ایسی پریس کانفرنس کروائے جس میں آپ کے سابق لوگ جو ہیں وہ آئیں اور آ کر ٹی وی کے اوپر. خبر بھی چلی تھی نا کہ اس مہینے میں بڑی گرفتاری ہونی ہے, تو میرے خیال میں وہ جب تک گرفتاری نہیں ہوتی یہ مانیں گے بھی نہیں.
وہ گرفتاری نہیں ہوگی اب، میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتاری ہوگی. تو میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کے لوگ تھے نا، کرتا دھرتا تھے، ان میں سے چند کچھ یا سب وہ آئیں، وہ آ کر نیشنل پریس کلب کی سینٹر والی کرسی میں بیٹھے، ان کے پاس بھی پرنٹ آؤٹ ہو، وہ دیکھ کے جناب وہ اعلان کریں کہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی، ہم نے میاں صاحب کو نکالا، گناہ اور ہم نے میاں صاحب کو اس وجہ سے نکالا، اور عمران خان ہمارا پروجیکٹ تھا، اور عمران خان کو پروجیکٹ کی اس وجہ سے لانچ کیا گیا تھا، ہم بڑے معذرت خواہ ہیں، میاں صاحب خدارہ پاکستان آئیں، خدارہ پاکستان کی ڈولتی ہوئی ناؤ کو سنبھالیں، آپ کے لیے ریڈ کارپٹ جیسے نجم سیٹھی کے ساتھ ان نے سنبھالی ہوئی تھی، آپ کے لیے ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھایا جا رہا ہے. ایسے اور قوم یہ وہ اتنا پریس لطیف کانفرنسز ہیں. غور سے کیوں نہیں دیکھتی جو میاں صاحب کرتے پچھلے 4.5 سال ہیں، پھر بھی ان کو امید ہے کہ وہ آ کے ناؤ سنبھال لیں گے. دیکھیں پاکستان اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے نا، جب تک آپ اب تو یہ ہو چکا کہ جب تک تمام کے تمام لوگ، ایک تو آپ الیکشن کروائیں، جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے، اگر وہ فری اینڈ فیئر کروا دیں گے تو پھر لگ پتہ جائے گا، پھر تو میاں صاحب لندن تو یہ نکل جائیں گے. تو وہ صرف مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نہ ہے. اب کہانی اس طرف چل پڑی ہے، اگرچہ کاکڑ صاحب بڑے نیوٹرل درمیان میں ہو گئے ہیں کیونکہ ہی ڈزنٹ وانٹ، لیکن اب بہت سارے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور بڑے انفارمڈ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چانسز ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشنز، بلے کا نشان، وہ شاید نہ ہو. اچھا، ہاں، معاملہ جو ہے وہ اس پوائنٹ کے اوپر ابھی ہے. اس کی کچھ ڈیٹیلز میں مزید اکٹھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.